السلام علیکم بچوں، آج ہم تیسری کلاس کے ساتھ حاضر ہیں، تو چلیں سب وضو کر لیں جلدی سے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں جانے کی دعا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ منہ سے اٹھنے کی دعا، سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جو کل کی کلاس میں ہم نے پہلے اشرے کی دعا پڑھی تھی، آج ہم دوسرے اشرے کی دعا سنیں گے اور اچھی طرح یاد بھی کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتی ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتی ہوں۔ بچوں، دعا تو آپ نے یاد کر لی دوسرے اشرے کی، اب ہم حدیث سنیں گے، تو باادب ہو کے بیٹھ جائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم، الطہور شطر الایمان، الحسنى العظیم الغفور الشکور، العلی الکبیر الحفیظ المقیت، الحسیب الجلیل، الکبیر الرقیب، المجیب الواسع، الحکیم الودود، المجید الشفیع الشہید الحق، الوکیل القوی المتین الولی الحمید الجمیل۔ جی، با ادب با نصیب ادب کی کلاس شروع۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے ادب کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ہم سب کے لیے قرآن پڑھنا اور اس میں بتائی گئی باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، قرآن کا ادب یہ ہے کہ ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں، قرآن کو وضو کر کے ہاتھ لگائیں، اسے نہایت ادب سے تھامیں، کسی تپائی وغیرہ پر رکھ کر تلاوت کریں۔ تلاوت کرتے وقت پاک صاف ہوں یعنی باوضو ہوں۔ تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، قرآن کو ہمیشہ اچھی آواز سے یعنی تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنی چاہیے۔ کوئی دوسرا قرآن پڑھ رہا ہو یا آپ قرآن کی کیسٹ سن رہے ہوں تو پوری توجہ سے سنیں، ادھر ادھر کی دنیاوی باتوں میں نہ لگ جائیں۔ تلاوت کرتے وقت جب آپ ورق کو الٹیں یعنی پیج کو دوسری طرف کریں تو ورق کو الٹنے کے لیے تھوک مت لگائیں بلکہ ہاتھ سے الٹیں۔ تلاوت کرتے وقت اپنے ہاتھ پیروں کو ہاتھ نہ لگائیں، نہ ادھر ادھر کی چیزوں سے کھیلیں۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بے ادبی ہے۔ تلاوت کے وقت ناک میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ جو 2 دن تو ہم نے کھانے کے بارے میں بات کی، کھانے بنانے کے بارے میں بات کی، آج ہم آپ کو فروٹ سموتھی بنانے کا طریقہ بتائیں گے، تو جلدی سے کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل تو اسٹرابیریز کا موسم ہے، تو آپ نے لینی ہے تقریباً 100 گرام، اور اس کے بعد ایک کیلا لینا ہے، اس کو آپ ہاف کر لیں۔ پھر اورنج جوس 2 کھانے کے چمچ، تربوز یا خربوزے کا سلائس، تربوز تو ابھی نہیں آیا یعنی مارکیٹ میں، لیکن خربوزے بہت زیادہ آ گئے ہیں تو اس کا ایک سلائس لے لیں اور اس کو کیوبس میں کاٹ لیں۔ اور اسٹرابری دہی 3 کھانے کے چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فروٹ بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح بلینڈ کر لیں، پھر شہد، دہی اور اورنج جوس ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں، اور بچوں کو بھی دیں اور بڑوں کو بھی دیں، کیونکہ یہ دونوں کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس میں وٹامن اے بھی ہوتا ہے اور زنک بھی ہوتا ہے، جو مجاہدین اسلام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ انسان کے اندر، بچوں کے اندر اچھی سی طاقت آ جائے اور بچے دین اسلام کے لیے کچھ اچھا سا کر سکیں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ اچھا بچوں، روز تو ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو جانور کے بارے میں معلومات دیں گے۔
آپ نے اپنے کلاس والوں سب سے پوچھنا بھی ہے، بتانا بھی ہے ان کو۔ لومڑی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ لومڑی بڑی چالاک ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت جانور دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں اور ہزاروں سال سے قدیم لوک داستانوں کا حصہ ہیں۔ نوکدار ناک، جھاڑی جیسی خوبصورت گھنی دم، ہوشیار آنکھیں، لمبے کان، چھوٹی مگر مضبوط ٹانگیں اور ایک عدد چالاک مسکراہٹ، یہ ہے لومڑی جو جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتی ہے اور زیادہ تر تنہائی میں رہنا پسند کرتی ہے۔ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، چوہے، گلہریاں، پرندے، پھل، مردار جانور اور جو بھی مل جائے کھا جاتی ہے۔ اس کی خوبصورت کھال اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی کھال سے حضرت انسان بہت سی چیزیں بناتا ہے۔ لومڑی کی کھال سے بنی ہوئی ٹوپیاں یعنی سموری دنیا بھر میں مشہور ہے، اسی لیے اس کا بے تحاشا شکار کیا جاتا ہے۔ شکل سے معصوم اور پیارا سا یہ جانور باقی سب جانوروں سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اچھا بچوں، آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی۔ سب بچوں نے سب دعائیں، اسماء الحسنی اور جو یاد کرنے والی نماز ہے اچھی طرح یاد کر لینی ہے۔ اچھا بچوں، کل میں نے آپ کو جو کہانی سنائی تھی نا، ان صحابی کا نام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔